نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العظيم. میری نہایت ہی قابل احترام ماں اور بہنوں، گزشتہ مجلس میں میاں بیوی کے حقوق سے متعلق، شوہر کے حقوق سے متعلق گفتگو ہوئی تھی اور وعدہ بھی کیا گیا تھا کہ اگلی مجلسوں میں بھی اسی عنوان پر گفتگو ہوگی. لیکن چونکہ اب درمیان میں عید الاضحیٰ اور قربانی کا موقع ہے اور ٹھیک آج کے 15 دن میں عید کا سماں ہوگا، تو اس لیے اس مجلس میں ہم عید الاضحیٰ سے متعلق، قربانی سے متعلق، ماہ ذی الحجہ سے متعلق کچھ باتوں کا مذاکرہ کریں گے اور عید کے بعد جو مجلسیں ہوں گی اس میں انشاءاللہ ہم اپنے اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے. میری ماں اور بہنوں، یہ جو عید الاضحیٰ اور قربانی کا موقع اب آ رہا ہے، یہ دراصل ایک عظیم الشان واقعے کی یادگار ہے. سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان دو پیغمبروں کی، اور اس میں حضرت حاجرہ علیہ السلام، ان کا بھی تذکرہ ہے. ان بزرگوں اور ان اللہ کے نیک بندوں اور بندیوں کی یادگاریں یہ سب ہیں. حج کے بہت سے ارکان اور وہاں کے اعمال اور قربانی سب اسی خاندان کی ایک یادگار ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے خاندان میں اور ایک ایسے کنبے اور قبیلے میں اور ایک ایسے ملک اور علاقے میں پیدا ہوئے جہاں کفر اور شرک کا دور دورہ تھا. اللہ کے ساتھ بغاوت، کفر، شرک، یہ وہاں عام تھا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جو پیدا ہوئے، وہ گھرانہ صرف یہ نہیں کہ جو بتوں کا پجاری تھا اور بتوں کی پوجا کرتا تھا، شرک میں مبتلا تھا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ بت گر بھی تھے، بت بنانے والے اور بتوں کو بیچنے والے. جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے لیے بڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر آزمائش کو جو ہے اللہ پر یقین کے ساتھ ہر آزمائش میں آپ پورے اترے. کسی جگہ آپ کے
پیروں میں لڑکھڑاہٹ، آپ کے جذبات میں کوئی کمی پیدا نہیں ہو سکی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آزر کے گھر میں پیدا ہوئے، تو جس گھر میں آپ نے آنکھ کھولی وہاں بتوں کی پوجا اور بتوں کو بنانے کا عمل تھا، لیکن آپ اس وقت بھی توحید کے نغمے گاتے تھے، توحید کا تذکرہ کرتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو ان کے زمانے میں کوئی عید ہوتی تھی اور لوگ شہر سے باہر نکل جاتے تھے۔ آج بھی ہوتا ہے غیر مسلموں میں بھی ایسا کہ مختلف ان کے تہواروں میں وہ باہر کہیں نکل جاتے ہیں اور ناچ گانا شراب اور الٹی سیدھی حرکتیں ہوتی ہیں، تو وہ لوگ جانے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی انہوں نے دعوت دی، بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں نہیں آ سکتا اس لیے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ وہاں رہ گئے اور آپ نے ایک کلہاڑا لیا اور ان کے جتنے بت تھے سب توڑ ڈالے، اس لیے کہ ایک مومن اور ایک موحد اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والا بندہ وہ شرک کو کفر کو کسی حالت میں نہیں برداشت کر سکتا۔ یہاں رک کر میں یہ بتاؤں، صرف اشارہ کر کے جانا چاہتا ہوں کہ آج ہماری اس امت محمدیہ کی بعض بچیاں صرف اپنے عشق میں، جھوٹی محبت میں، بلکہ دھوکہ کھانے کے لیے وہ اسلام تک کو خیر بات کہتے چلی جا رہی ہیں۔ آج کتنے ہی واقعات ایسے ہو رہے ہیں کہ مسلمانوں کی بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، ان سے دوستیاں گانٹ رہی ہیں، ان سے دوستیاں کر کے اپنی زندگی اجاڑ رہی ہیں، برباد کر رہی ہیں۔ یاد رکھ لیجئے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ایک مستقل سازش کے تحت ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کی بچیوں کی زندگی اجاڑنے کے لیے ان غیر مسلم نوجوانوں کو اسلام دشمن تنظیموں کی طرف سے لاکھوں روپیے دیے جاتے ہیں، لاکھوں روپیے دیے جاتے ہیں، ان کو موبائل فراہم کیے جاتے ہیں، ان کو گاڑی فراہم کی جاتی ہے، اور گفٹ کرنے کے لیے مختلف چیزیں اور پیسے فراہم کیے جاتے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان بچیوں کو جو محبت کے جھانسے میں پھنسا کر، جھوٹی محبت کا دعویٰ کر کے ان کو جو ہے اسلام سے دور کر دینا، اسلام سے الگ کر دینا۔ تھوڑے دن کے لیے وہ ان کے اوپر پیسہ خرچ کریں گے، ان کو موبائل گفٹ کریں گے، مختلف قسم کی چیزیں دیں گے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور بعد میں ان سے شادی کریں گے یا نہیں کریں گے، ان کی عزت عفت سب کچھ سے کھیل کر، حتیٰ کہ ان کا ایمان غارت اور برباد کر کے ان کو مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، یا وہ بچیاں خودکشی کر کے تباہ ہوتی جا رہی ہیں۔ اس لیے ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر کہ جس کو دنیا کی کسی بھی چیز کے بدلے میں بیچ دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، آپ تو ماشاءاللہ دینی جذبہ رکھتی ہیں، لیکن آپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ آپ کے خاندان میں، آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوسنوں میں اور آپ کے متعلقین میں اگر کوئی اس قسم کی بچیاں ہوں تو ان کی نگرانی کی جائے۔ اس موضوع پہ پہلے بھی میں نے ایک دو مجلسوں میں گفتگو کی ایمان کی عظمت اور اہمیت پر، انشاءاللہ آئندہ بھی کسی موقع پر اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو ہم کریں گے۔ اب درمیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات آئی تو میں نے اس کا تذکرہ کر دیا کہ ہمیں اس طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو پاش پاش کر دیا، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے گلے میں وہ کلہاڑا رکھ دیا اور گھر چلے گئے۔ لوگ جب واپس آئے رات میں تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی بت سارے کے سارے ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا یہ کس نے کیا؟ یہ تو خدا تھے، خدا کو کس نے مار دیا؟ اب ذرا سوچ کے دیکھیے، مٹی کے وہ پتلے جن کو کوئی ایک چھوٹا سا انسان، ایک معصوم سا بچہ مار کے جسے ٹکڑے کر دے، وہ خدا ہو سکتا ہے؟
اللہ ایسے ہوتا ہے بھائی کہ جو مٹی کا بنا ہوا ہو, پتھر کا بنا ہوا ہو, لوہے کا بنا ہوا ہو. ہاں, ایک پتھر ہے جسے ٹوائلٹ میں لگا دو تو بھی وہ کچھ نہیں کر سکتا, اسی کو تراش خراش کے بت بنا کے پوجا کی جا رہی ہے. ارے خدا تو وہ ہے جو کسی کے قابو میں نہیں آتا اور وہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا, وہ سب کو نوازتا ہے. یہاں تو حال یہ ہے کہ ان بتوں پر کوئی مکھی بیٹھے تو اس مکھی کو وہ ہٹا نہیں سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. یہ ایسے بے حقیقت بت ہیں. تو لوگوں نے پوچھا کہ بھئی ہمارے ان خداؤں کو کس نے مار دیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ بھئی یہاں ایک نوجوان ہے, ایک جو لڑکا ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے, وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا رہتا ہے, شاید اسی نے ایسا کیا. تو چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کو بلایا گیا اور پوچھا گیا, ابراہیم تم نے بتوں کو توڑا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا, بھئی تمہارے اس بڑے بت سے پوچھو نا, اسی کے گلے میں تو کلاڑا ہے. انہوں نے کہا, ارے یہ بت بات کہاں کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہی سمجھانا چاہا تھا. آپ نے بتایا کہ دیکھو یہ تمہارے چھوٹے چھوٹے بت ٹوٹ گئے, لیکن یہ تمہارا بڑا بت کچھ نہیں کر سکا, اور اگر اسے بھی توڑ دیا جائے تو بھی کچھ نہیں کرے گا. اب یہ تمہارا ایسا بت ہے جو نہ بولتا ہے, نہ تمہارے بتوں کی حفاظت کرتا ہے, نہ خود اپنی حفاظت کرتا ہے. جو خود ٹوٹ گیا, خود پھوٹ گیا, خود ختم ہو گیا, وہ بت تمہاری کہاں حفاظت کرے گا؟ اس لیے تم ان بتوں کی پوجا چھوڑو, ایک اللہ کی طرف آؤ. لیکن ان لوگوں کو تو ماننا نہیں تھا. انہوں نے جو کہا کہ تم نے ایسی حرکت کی, ہم تم کو آگ میں ڈال دیں گے. اب آگ جلائی گئی, بہت بڑی آگ جلا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے اس کے اندر پھینکا گیا, ڈالا گیا. جب ڈالا گیا اور 1-2 دن کے بعد جب دیکھا گیا, اوپر سے کوئی جگہ بنائی گئی, اور وہاں سے جب دیکھا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سالم تشریف فرمائے, اور ان کے بغل میں ایک اور شخصیت انہی کی ہم شکل موجود ہے. تو اس وقت میں اوپر سے جو دیکھ رہا تھا اس نے پکارا اور کہا کہ بھئی ابراہیم تمہیں آگ نے کچھ نہیں کیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, یہ آگ مجھے کر بھی کیا سکتی ہے, اس لیے کہ میرے رب کا حکم ہے, یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. اے آگ میرے ابراہیم کو خبردار جلانا نہیں, تجھے جلانے کی صلاحیت ہم نے دی ہے, وہاں جلانا ہے جہاں ہمارا حکم ہے. جہاں ہمارا حکم نہ ہو وہاں تو نہیں جلا سکتی. کونی بردن و سلامن علی ابراہیم, تم ابراہیم کے لیے جو سلامتی کا سبب ہو جاؤ اور جو ٹھنڈی کا سبب بن جاؤ. تو لہذا آگ نے ان کو کچھ نہیں کیا. اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے نکالا گیا, اور آپ کو یہاں تک کہ نمرود نے اور وہاں کے لوگوں نے شہر بدر کیا, وہاں سے نکال دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بھتیجے یا بھانجے حضرت لوط کو اور اپنی بیوی حضرت سارہ کو لے کر کے آپ وہاں سے نکل گئے. درمیان میں آپ ایک جگہ مصر میں آپ نے قیام کیا, تو وہاں کا جو بادشاہ تھا ظالم تھا, اور اس نے حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بدتمیزی کا ارادہ کیا اور ان کی طرف دست درازی کی. تو اس وقت میں ہوا یہ کہ نمرود کے ہاتھ اللہ نے شل کر دیے, یعنی جیسے لکڑی ہو جاتی ہے جو حرکت نہیں کر سکتی, اس کے ہاتھ بھی شل ہو گئے. اس نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ حضرت سارہ کی کرامت ہے, چنانچہ اس نے معافی مانگی, حضرت سارہ نے معاف کر دیا. تو دوبارہ وہ دست درازی کرنا چاہا, دوبارہ ایسے ہی ہوا. پھر سہبارہ اس نے ایسے ہی کیا تو ایسے ہی ہوا. تو حضرت سارہ نے اسے معاف کر دیا اور اللہ سے دعا کی, تو اس کے نتیجے میں وہ ہاتھ ٹھیک ہوا. تو نمرود سمجھ گیا کہ یہ سارہ اللہ کی نیک صالح متقی اور پرہیزگار بندی, ان کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا. چنانچہ وہ متاثر ہوا اور اس نے ایک قبطی نسل شہزادی حضرت حاجرہ کو
حضرت سارہ کو کے حوالے کر دیا کہ یہ آپ کی خادمہ ہے، یہ آپ کی جو باندی ہے، آپ اسے لے جائیے اپنی خدمت کے لیے استعمال کیجیے۔ حضرت سارہ آئی اور آپ نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح فرما لیا۔ اب آپ اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ زندگی گزارنے لگے، لیکن ہوا یہ کہ 84 سال کی عمر تک آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو جب 84 سال کی عمر ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ جذبہ ابھرا کہ میرا کوئی وارث ہونا چاہیے جو میرے اس مشن کو، میرے پیغام کو، یہ توحید کے پیغام کو آگے بڑھائے۔ اس لیے آپ نے اللہ کے سامنے ہاتھ دراز کیے اور آپ نے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے اولاد عطا کر دیجیے۔ اللہ رب العزت نے اس 84 سال کی عمر میں آپ کو حضرت اسماعیل جیسا صالح اور حلیم لڑکا عطا فرمایا۔ جب حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی تو ظاہر سی بات ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر طویل انتظار کے بعد آپ کی یہاں ولادت ہوئی تو آپ کس قدر خوش ہوئے ہوں گے۔ یہاں رک کر ایک بات کی طرف محض اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج بہت سے لوگ جب ان کے یہاں اولاد نہ ہو تو وہ اولاد کے حصول کے لیے بجائے اس کے کہ اللہ کے دربار میں مانگے، اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے لو لگائیں، بہت ساری ماں اور بہنیں جو الٹے سیدھے عاملوں کے ساتھ جو ان کے چکر میں رہتی ہیں، یا بعض عورتیں تو مندروں تک چلی جاتی ہیں اولاد کے لیے۔ میری ماں اور بہنوں، سارے خزانوں کا مالک اللہ ہے، ہر چیز دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے جگہ پوری صراحت کے ساتھ فرمایا کہ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے اللہ صرف لڑکیاں دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں اسے لڑکے دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں اللہ بانج بنا دیتے ہیں، یعنی انہیں اولاد نہیں ہوتی۔ جس کے لیے اولاد مقدر ہیں اسے اولاد مل کے رہے گی، اور جس کے لیے مقدر نہیں، چاہے جتنی کوششیں کر لی جائیں وہاں اولاد ہونے کی نہیں۔ اس لیے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے میں یہ بھی ہمارے لیے نصیحت ہے، اپنی ہر چیز کو اللہ سے مانگو، اولاد بھی اللہ سے مانگو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی خوشی کا مظاہرہ کیا، لیکن وہ بچہ چند دن گزار نہیں پایا تھا اس لاڑ میں، اس پیار میں، کہ آپ کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ آپ یہاں سے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو ایک اور جگہ آپ منتقل کر دیں، اور آپ کو بتا دیا گیا کہ جبریل جہاں آپ کی رہنمائی کریں وہاں اپنی بیوی اور بچے کو آپ چھوڑ دیں۔ آپ حضرت ہاجرہ اور اپنے بچے کو لے کر جنگل بیابان کی طرف چل پڑے، جہاں تک آپ کو رہنمائی کی گئی، اور آپ نے لے جا کر اللہ کا حکم ہوا۔ اس وقت میں جہاں خانہ کعبہ ہے، مکہ مکرمہ ہے، وہاں اس وقت میں کچھ نہیں تھا، ایک بے آب و گیا میدان تھا۔ وہاں لے جا کر کے آپ نے اپنے بیوی اور بچے کو بسا دیا، اور اس کے بعد آپ وہاں سے واپس ہونے لگے۔ اب دیکھیے، بڑی آزمائش تھی، اپنے اکلوتے بیٹے کو آپ نے جدا کر دیا، اپنے محبوب بیوی کو جدا کر دیا، اور آپ وہاں رکھ دیے، اور وقفے سے آپ وہاں آتے جاتے رہتے تھے۔ اس کے بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام لڑکپن کی عمر کو پہنچے اور اس قابل ہو گئے کہ ایک باپ کے لیے سہارے کا سبب بن جائیں، ان کے لیے لاٹھی بن سکیں اور ان کے کام آ سکیں، اس وقت میں اللہ کی طرف سے آپ کو خواب دکھایا جاتا ہے۔ آپ نے جب اولاد کی دعا مانگی تھی تو اس وقت میں آپ نے منت کی تھی، نظر مانی تھی، اے اللہ اگر آپ لڑکا دیں گے تو آپ کے نام پہ میں اسے قربان کر دوں گا۔ اب آپ کو خواب دکھایا گیا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔
آپ کا بیٹا لیٹا ہو، آپ نے لٹا دیا ہے، آپ کے ہاتھ میں چھری ہے، آپ ان کے گردن پہ گھما رہے ہیں۔ آپ نے جب خواب دیکھا تو صبح میں اٹھے، آپ نے سوچا کہ یہ قربانی کا حکم ہوگا تو آپ نے کچھ جانور ذبح کر دیے۔ دوسرے دن وہی خواب، آپ نے پھر دوبارہ جانور ذبح کیے، لیکن تیسرے دن وہی خواب نظر آیا۔ آپ نے سمجھ لیا، اس لیے کہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ نبی کو خواب میں جو دکھایا جاتا ہے وہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، لہذا آپ سمجھ گئے کہ میرے اللہ کو میرے بیٹے کی قربانی منظور ہے۔ آپ چنانچہ مکہ مکرمہ پہنچے اور اپنی بیوی حضرت حاجرہ سے کہا کہ اپنے بیٹے کو تیار کر دینا، انہیں دعوت میں لے جانا۔ دعوت صرف کھانے کی نہیں ہوتی اور کھانے پینے کی دعوتیں نہیں ہوتی، روحانی دعوت بھی ہوتی ہے۔ یہ روحانی دعوت تھی۔ تو چنانچہ آپ نے حضرت حاجرہ نے حضرت اسماعیل کو تیار کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب تیار کیا گیا تو آپ اپنے بیٹے کو لے کر چل پڑے۔ جب چل پڑے تو شیطان پریشان ہوا کہ بھئی اب ایک انسان، ایک پیغمبر اپنے اللہ کے حکم کی تعمیل میں لگا ہوا ہے، ان کے لیے درمیان میں روڑے اٹکانا چاہیے اور ان کے لیے مسائل کھڑے کرنا چاہیے۔ وہ فوراً دوڑے دوڑے گیا، حضرت حاجرہ سے کہا حاجرہ اپنے بیٹے کی حفاظت کرو، یہ تو اپنے بیٹے کو قربان کرنے لے چلے۔ حضرت حاجرہ نے پوچھا بھئی کوئی باپ اپنے بیٹے کو قربان کر سکتا ہے؟ تو اب شیطان سوائے اسے سچ بتانے کے اور کوئی سبیل نہیں تھی۔ چنانچہ اس نے کہا کہ ابراہیم کو اللہ کی طرف سے یہی حکم ہے۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا جب اللہ کا حکم ہے تو میں اس پہ راضی ہوں۔ وہ تو پیغمبر کی بیوی ہے، خود نیک سیرت ہیں، اللہ نے ان کا تذکرہ کیا، ایک عظیم الشان پیغمبر کی بیوی، ایک عظیم الشان پیغمبر کی والدہ ہیں، وہ کس قدر عظیم الشان ہوں گی۔ اس سے ایک بات یہاں یہ بھی معلوم ہوئی کہ ایک عورت ہوتے ہوئے بھی ولایت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام تک پہنچ سکتی ہے، اونچی سے اونچی ہو سکتی ہے۔ دنیا میں کتنی ایسی عورتیں گزری جو بے مثال بنی، قرآن نے ان کی مثالیں دی۔ حضرت آسیہ کا تذکرہ جو فرعون کی بیوی تھی قرآن نے کیا، حضرت مریم کا تذکرہ قرآن نے کیا، اور حدیثوں میں حضرت ان تمام جو حضرت حاجرہ کا، حضرت سارہ کا، ان سب کا تذکرہ موجود ہے۔ معلوم ہوا ایک عورت وہ بھی جو اللہ کے یہاں قرب پانے کی جتنی منزلیں ہیں سب منزلوں کو طے کر سکتی ہے۔ ایک عورت کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، آپ کو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ بھی اسلام کی ان عظیم الشان شہزادیوں کا اتباع کرتے ہوئے، ان عظیم الشان عورتوں کا اتباع کرتے ہوئے آپ بھی کوشش کریں کہ میں بھی حضرت حاجرہ جیسی بنوں، میں بھی حضرت سارہ جیسی بنوں، میں بھی بی بی مریم جیسی بنوں، میں بھی جو حضرت عائشہ جیسے بنوں۔ آج دنیا میں لوگ آئیڈیل بناتے ہیں ان لوگوں کو جو شرابی ہیں، زانی ہیں، بدکار ہیں، بد کردار ہیں، گندے اور انتہائی درجے کے گندے، جن کے یہاں اس دیواجی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں، جن کے یہاں پاک دامنی، عفت معابی کی کوئی عظمت نہیں، جو چند ٹکوں پر بک جانے والی ہیں۔ ایسی گندی عورتوں کو جو آج عورتیں آئیڈیل بنا رہی، ہمارے لیے تو آئیڈیل وہ ہیں جن کو اللہ نے آئیڈیل بنا کر کے پیش کیا۔ اس لیے یہ عظیم الشان خواتین ہیں جن کی ایک عظیم الشان تاریخ ہے۔ اس لیے ہماری ماں اور بہنوں کو بھی چاہیے کہ ان خواتین اسلام کی زندگیاں پڑھیں، ان پر بھی بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ آپ کو انگریزی میں بھی مل جائے گا، اردو میں بھی مل جائے گا، دوسری زبانوں میں بھی لٹریچر مل جائے گا۔ آپ اسے پڑھیے اور ان کی زندگی کا آپ جو اتباع کیجئے، ان کو آئیڈیل بنائیے۔ حضرت حاجرہ نے کہا جب میرے اللہ کا حکم ہے تو مجھے کیا اعتراض۔ چنانچہ جو وہ ناکام ہوا، اس کے بعد وہ گیا، جا کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانا چاہا، وہاں بھی دال نہیں گلی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانا چاہا، وہاں بھی دال نہیں گلی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے اسے کنکریاں ماری
اور اس کے آپ لے گئے اپنے بیٹے کو لٹایا. لٹا کر میں واقعہ بالکل اختصار کے ساتھ پیش کر رہا ہوں اس لیے کہ مجھے اور چند باتیں بھی مختصر وقت میں کہہ کر اپنی بات ختم کرنا ہے. تو آپ نے اپنے بچے کو لٹایا اور معصوم سے بچے کو محض اللہ کا حکم ہونے کی وجہ سے اللہ کے حکم کی تعمیل میں اس بچے کی گردن پر چھری رکھ دی. حضرت اسماعیل نے کہا ابا جان آپ مجھے الٹا لٹا دیجئے تاکہ آپ مجھے دیکھ کر آپ کو مجھ پر رحم نہ آ جائے اور آپ اللہ کے حکم کی تعمیل میں آپ کو پریشانی نہ ہو جائے, یعنی اللہ کی محبت کے مقابلے میں میری محبت غالب نہ ہو. حضرت اسماعیل بھی پیغمبر کی اولاد ہیں اور بعد میں چل کے پیغمبر بننے والے ہیں. آپ کی سوچ کا اندازہ کیجئے, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل سے مشورہ کیا اور کہا کہ اے میرے بیٹے میں آپ کو خواب میں ذبح کر رہا ہوں, آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان آپ کو اللہ کا جو حکم ہے آپ کر گزری. حضرت اسماعیل نے یہ بھی کہا ابا جان میرا کرتا اتار دیجئے اور جب آپ مجھے ذبح کر چکے تو یہ کرتا لے جا کر میری امی جان کو دے دینا. لیکن ان کو کیا معلوم ہے کہ اللہ کیا چاہتے. اتنے میں اللہ کی طرف سے حکم ہوا جبریل کو اور ادھر چھری کو حکم ہوا خبردار. جیسے کل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلے گلزار بن گئی تھی, اپنا کام نہیں کر پا رہی تھی اس لیے کہ جلانا اس وقت میں ہو سکتا ہے جب اللہ چاہے. اللہ نے حکم دیا جلا نہیں سکتی, خبردار حفاظت کرو ابراہیم کی. یہی حکم چھری کو دیا گیا. کل تک کئی اونٹ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیے, اسی چھری سے ذبح کیے ہوں گے. جس چھری سے کئی اونٹ ذبح ہو گئے وہ چھری اسماعیل جیسے معصوم ایک بچے پہ نہیں چل پا رہی, کٹ نہیں رہی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آیا, آپ نے چھری پھینکی, چھری سے آواز آئی. ابراہیم ایک طرف جو ہے اللہ کا حکم ہے, ایک طرف خلیل اللہ کا حکم ہے. ایک طرف اللہ کا حکم ہے, ایک طرف خلیل اللہ کا حکم ہے. میں اللہ کا حکم ماننے پر مجبور ہوں. شاید اس نے یہ بھی زبان حال سے کہا ہو اگر آپ مجھے آزمانا چاہیں تو کسی اور چیز پہ چلا کے دیکھ لے کیسے چلتی ہوں, لیکن اس معصوم کے گلے پہ چلنے کی مجھے اجازت نہیں ہے. میں تو آپ جب چلا رہے اسے بوسہ دے رہی ہوں, ایسا نہیں کہ میں اسے ذبح کر دوں. تو یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھری پہ غصہ آیا, لیکن اللہ کا حکم تھا چھری کے لیے کہ چلنا مت. ادھر جبریل کو حکم ہوا جبریل جلدی سے دمبا لو اور پہنچو. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے, انہوں نے اسماعیل کو وہاں سے ہٹایا, دمبے کو رکھا اور کہا ذبح کر دیجئے. اللہ کا حکم ہے دمبا ذبح کر دیجئے. انہوں نے ذبح کیا اور اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ قد صدقت الرؤیا یا ابراہیم, اے ابراہیم آپ نے خواب سچا کر کے دکھایا. حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا کیا تھا؟ یہ نہیں دیکھا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کی گردن کٹ گئی ہے, خون بہ رہا ہے, یہ نہیں دیکھا تھا. یہ دیکھا تھا کہ آپ چھری رکھ کر اپنے معصوم بچے کے گلے پر چلانے جا رہے. اتنا تو آپ نے کر کے دکھا دیا, اور اگر چلتی تو آپ چلا بھی دیتے اللہ کے حکم میں, لیکن اللہ کو یہی منظور تھا. یہی رک کر ایک بات سمجھ لیجئے کہ آج جو ہم قربانی دیتے ہیں یہ قربانی اسی قربانی کی یادگار ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی پیش کی تھی اپنی اولاد کی, اپنے بیٹے کی. اصل قربانی یہ ہے کہ اولاد کی قربانی دی جائے, اپنی قربانی دی جائے, اپنی عزت کی قربانی دی جائے, اپنی دولت کی قربانی دی جائے, اپنے جذبات کی قربانی دی جائے, اپنی خواہشات کی قربانی دی جائے, اپنی ہر چیز کی قربانی دی جائے. لیکن اللہ کی طرف سے جو ہے یہ چھوٹ ہے کہ بجائے اس کے کہ تم اپنے آپ کو قربان کر لو, اپنی اولاد کو قربان کر دو, جانور قربان کر دو. لیکن یہ جانور کی قربانی در حقیقت ہمارے جذبات کی قربانی ہے.
دیکھیے یہی وجہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ قربانی کا جو جانور ہے اسے چند دن پہلے اپنے پاس رکھ کر اس کی خدمت کرنا چاہیے، اسے خود اپنے گھر میں رکھو۔ آپ بنگلے والیاں ہوں، جھونپڑے والیاں ہوں، یا بڑے بڑے خاندان کی ہو، چھوٹے خاندان کی ہو، آپ کا بنگلہ ہو، کچھ بھی ہو، اللہ کا حکم یہ ہے اور پسندیدہ یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ آپ اس جانور کو اپنے گھر لائیں۔ اگر آپ کے پاس گنجائش ہے، سہولت ہے، اس جانور کو آپ خود پالیں، اس جانور کو نہلائیں دھلائیں، اس کی صفائی کریں اور اس سے اپنا دل لگا لیں۔ اور ہوتا بھی یہی ہے، جن گھروں میں جانور پہلے سے آ جاتے ہیں وہاں ایسا ہوتا ہے اس گھر کے سارے لوگوں کی توجہ اس جانور کی طرف ہو جاتی ہے۔ بچہ اسکول گیا ہے لیکن اسکول میں بھی اسے بکرا یاد آ رہا ہے، وہ جلدی سے آئے گا، کتابیں جلدی سے ادھر ادھر ڈال دے گا اور امی سے کہا میں بکرا لے کے جا رہا ہوں چلانے کے لیے۔ اور ادھر عورتوں میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ وہ صبح میں اٹھ رہی ہیں اور اسے اس کی گندگی صاف کر رہی ہیں اور کچھ کر رہے ہیں، مرد حضرات جو بیدار ہو رہے ہیں وہ کچھ کر رہے ہیں، یہی ہوتا ہے۔ اب جن گھروں میں جانور پالا جاتا ہے، 10-15 دن آپ نے پالا، اب جس دن قربانی ہوتی ہے اس دن گھر کی عورتیں رو رہی ہیں، ہوتا نہیں ہوتا، بچے رو رہے ہیں، خود قربانی دینے والا رو رہا ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہے میں یہ بکرا نہیں دوں گا، اس کے بدلے میں 10 دیگوں دے دوں گا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اب اسی کو دینا ہے۔ کیوں دینا ہے؟ آپ کا دل اس سے لگ گیا ہے، اب آپ چلائیے اس پہ۔ اب بچے رو رہے ہیں، درمیان میں آگے کھڑ جا رہے ہیں، نہیں میں ذبح کرنے نہیں دوں گا، عورتیں رو رہی ہیں۔ اللہ کو یہ پسند ہے۔ کیوں رو رہا ہے بچہ؟ اس کے جذبات اس سے وابستہ ہو گئے۔ کیوں رو رہی ہیں گھر کی عورتیں؟ ان کی جذبات اس سے وابستہ ہو گئے، ان کو اس سے محبت ہو گئی، انسیت ہو گئی۔ اللہ آپ کہتے ہیں تمہیں اب تعلق اس سے ہو گیا نا، اب تم اپنی میری یہ ثابت کر کے دکھاؤ اس جانور سے زیادہ تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ اب اس جانور کو تم قربان کرو، اب اس کے مقابلے میں 1 لاکھ کا جانور لا کے بھی قربان کرو، مجھے اب پسند نہیں۔ اب اسی 10,000 15,000 کے جانور کو ذبح کرو، اب کر کے دکھاؤ۔ اب جب کریں گے دل پہ آرے چلیں گے۔ وہ چاقو کہاں چل رہی ہے؟ جانور کے گلے پہ نہیں، ہمارے کلیجے پہ، ہمارے دل پہ، ہماری خواہشات پہ، ہمارے جذبات پہ۔ یہیں سے یاد رکھ لیجئے، قربانی جب دیں ہر چیز کی قربانی دینا ہے۔ جب ہم نے جانور کی قربانی دی، جس جانور سے انسیت ہو گئی تھی، جس سے تعلق ہو گیا تھا، اسے اللہ کی محبت میں قربان کر دیا۔ یہ قربانی ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہے، کل تمہیں فجر کی نماز کے لیے اٹھنے میں پریشانی ہو تو جیسے تم نے اپنے محبوب جانور کی گلے کے گلے پر اللہ کی محبت میں چھری پھیر دی تھی، آج تم اپنی نیند پہ چھری پھیر دو۔ جب کل کسی دن جوڑے جہیز کو لینے کا جذبہ ابھرے، تمہیں شوق ہو بہو لانی ہے اور جوڑا جہیز بھی لینا ہے، کسی کا گھر جو وہ تباہ کر کے وہاں کی دولت کو یہاں منتقل کر لینا ہے، اب شریعت کا حکم یہ ہے جیسے تم نے جانور کی گلے پر چھری پھیری تھی، آج تمہارے جذبات پہ چھری پھیرو اور تم طے کرو کہ نہیں لیں گے جوڑا جہیز۔ جب بھی کسی گناہ کا تقاضا ہو، جب بھی کسی برائی کا تقاضا ہو، جب تو اللہ کی نافرمانی کا تقاضا ہو، اس نافرمانی کے تقاضے کو اللہ کی محبت کی تلوار سے اور اس کی چاقو سے ذبح کر دو۔ یہ قربانی کا پیغام ہے، یہ قربانی یہ جو مقصود ہے، یہ قربانی کی روح ہے۔ ورنہ ایک جانور ذبح کر دیا آپ نے، اب جب جانور ہم نے ذبح کیا تو ہم کو ملا کیا؟ اللہ کے پاس کیا گیا؟ وہ گوشت تو ہم کھا رہے ہیں، غریبوں کو دے رہے ہیں، رشتہ داروں کو دے رہے ہیں، اور اس کا خون زمین پہ بہہ گیا۔ سارا جانور تو ہم نے کھا کے ختم کر دیا۔ بھائی آپ نے اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہوتا، اللہ کے نام پہ کیا ہے تو اسے چاہیے تھا کہ آپ اللہ کو بھیج دیتے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے کہا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، کہ یہ جو تم قربانی کر رہے ہو اس کا گوشت بھی اللہ کے پاس نہیں جاتا اور اس کا خون بھی نہیں جاتا، اسے تو تم کھا جاتے ہو، خون بہا دیتے ہو۔ کیا پہنچتا ہے؟ وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ،
بلکہ تمہارے دلوں میں جو تقوی ہے، تقوی کی اسپرٹ ہے، وہ تقوی کیا؟ یہی تقوی، اپنے خواہشات کو قربان کرنے کا تقوی، اپنے جذبات کو ملیامیٹ کر دینے کا جذبہ۔ جب بھی اللہ کی نافرمانی کا موقع آئے تو اللہ کی محبت کی چاقو لے، اسے ذبح کر کے رکھ دے۔ نہیں، ہمارا کچھ بھی ہو جائے، کوئی کچھ کہے، ہمیں دین پہ چلنا ہے، ہم اللہ کی شریعت کا اتباع کریں گے، ہمیں پردہ کرنا ہے، لوگ کہنے والے کچھ بھی کہہ لیں، ہمیں دین کا اتباع کرنے والے ہیں، تانا دینے والے کچھ بھی دے لیں، جو چاہے کہنے والے کہہ لیں، ہمیں وہی کرنا ہے جو میرے اللہ کا حکم ہے، جو ہمارے پیغمبر کا حکم ہے۔ تو اس لیے یہ قربانی کا پیغام ہے، قربانی کا مقصود ہے، یہ قربانی کی روح ہے۔ ورنہ 10,000 15,000 کا جانور لیا، ذبح کر کے ہم خود کھا لیے تو کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے ماں اور بہنوں، یہ قربانی کے موقع سے یہ طے کر لیجئے کہ صرف جانور کی قربانی نہیں، اپنے جذبات کی، اپنی خواہشات کی، سب کی قربانی دیں گے۔ اور یہ طے کر لیجئے جہاں بھی اللہ کا حکم ہمیں جو حکم ہوگا ہم وہ کام انشاءاللہ کر گزریں گے۔ یہ قربانی کا فلسفہ اور قربانی کا ایک مقصود میں نے آپ کو بتایا۔ تو یہ قربانی کا واقعہ ہے، یہ تاریخ ہے۔ یہی قربانی آج ہم دیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار میں۔ اب یہ قربانی کا مہینہ 2-4 دن میں ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، تو اس موقع پر شریعت نے ہمیں بہت سے احکام دیے۔ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، یعنی عید الاضحیٰ جس مہینے میں ہے، ذی الحجہ اس کی پہلی تاریخ ہو جائے، تو عید الاضحیٰ تو ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو ہوتی ہے۔ تو ذی الحجہ جیسے ہی شروع ہوگا، بہت سے حکم ہماری طرف متوجہ ہوتے۔ جن حضرات کے ذمے قربانی ہے، وہ مرد ہو عورت ہو، ان کے لیے کچھ اللہ کی طرف سے احکام ہے۔ ایک حکم تو یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں بال نہ کاٹے جائیں، ناخن نہ تراشے جائیں۔ اس لیے اگر کسی کو ناخن کاٹنا ہے، بال تراشنے ہیں، تو اس سے پہلے فراغت پالے، اور جب ذی الحجہ کی 1 تاریخ ہو جائے تو جب تک قربانی نہ ہو اس وقت تک کسی بال کا کاٹنا یا ناخن کا تراشنا یہ نہیں چاہیے۔ حدیثوں میں حکم ہے کہ بال نہ کاٹے جائیں، ناخن نہ تراشے جائیں، لیکن اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ ان کے لیے حکم ہے جن کے ذمے قربانی واجب ہے، جو قربانی دے رہے ہیں، اور جن کے ذمے قربانی نہیں ہے، جو قربانی نہیں دے رہے ہیں، ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ حاجی لوگ جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کو جب تک حج سے فراغت نہ ہو، انہیں یہ بات منع ہے کہ بال کاٹیں، ناخن تراشیں۔ تو انہیں کی ایک مشابہت ہم یہاں رہتے ہوئے ہم جو اختیار کر رہے ہیں، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان کے جیسا کچھ نہ کچھ اجر ہم کو دے دے۔ حاجیوں پر جو اللہ رحمتیں برسا رہے ہیں وہاں خانہ کعبہ کے ارد گرد میں، وہ رحمتوں کی کچھ چھینٹیں ہم کو بھی یہاں میسر آ جائیں، اس لیے ہمیں بھی ان کی تھوڑی بہت مشابہت اختیار کر لینا چاہیے۔ تو یہ تو حکم یہ ہے کہ 10 دنوں میں ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد آپ یہاں مولانا سے معلوم کر لیں، جب چاند نظر آئے گا آپ کو گروپ میں بتا دیں گے، یا آپ معلومات کر لیجئے کہ 1-2-3 دن میں چاند نظر آئے گا، اس کے بعد یہ ایک مسئلہ ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذی الحجہ کے یہ جو 10 دن ہیں، عید سے پہلے کے 10 دن، یہ 10 دن کی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ایک جگہ ان دنوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر۔ اللہ نے 10 راتوں کی مراد 10 دن ہیں، ان کی قسم کھائی ہے۔ تو اس سے ان دنوں کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ علماء کا جمہور کا قول یہ ہے کہ یہاں 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں اور ذی الحجہ کے 10 دن مراد ہیں۔ تو
یہ 10 دن بڑے عظمت کے حامل ہیں، اسی وجہ سے اللہ نے قرآن کریم میں ان کی قسم کھائی ہے، اور حدیثوں میں ہے کہ ان 10 دنوں میں سے ایک دن کا روزہ 1 سال کے برابر ہے۔ آپ اگر اس دنوں میں ایک روزہ رکھیں گے، 10 دنوں میں سے عید کے دن تو روزہ نہیں رکھنا ہے، بلکہ اور عید سے پہلے کے جو 9 دن ہیں ان میں روزہ رکھنا ہے۔ ان میں جو شخص بھی جو روزہ رکھے گا اسے ایک دن کے روزے پر 1 سال کے برابر اجر ملے گا، اور اس میں سے حدیث میں آتا ہے ایک رات کی عبادت کرنا شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اس لیے آج یہ طے کر لیجئے کہ جتنا ہو سکے ان دنوں میں ہم روزہ رکھیں گے، 9 دنوں میں، اور جتنا ہو سکے رات میں، رات شروع ہوتی ہے مغرب سے، تو آپ رات میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے جتنی آپ کے پاس طاقت ہے، عام طور سے 10-11 ہو جاتے ہیں سوتے سوتے، تو آپ یہ طے کر لیجئے کہ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد جب آپ مصلی پہ جائیں، آپ یہ طے کر لیجئے کہ بھئی مثال کے طور پر میں عشاء کی نماز 8 بجے 8:15 بجے مصلی پہ جاؤں گی، تو مجھے 9:30 بجے 10 بجے تک مصلی پہ ہی رہنا۔ آپ کیا کیجئے، چند نوافل پڑھ لیجئے، قرآن پاک کی تلاوت کر لیجئے، کچھ درود پڑھ لیجئے، کچھ تسبیح پڑھ لیجئے، کچھ نوافل پڑھ لیجئے، تو انشاءاللہ آپ کو اس رات میں عبادت کا اجر بھی مل جائے گا۔ یہ حکم ذی الحجہ سے متعلق یہ ہے کہ اس کی جب 9 تاریخ ہو جائے، یعنی عید سے ایک دن پہلے، عید جمعرات کو اگر ہے تو بدھ کی فجر سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک 5 دن، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11، 12، 13، عید سے ایک دن پہلے کی فجر سے، مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، جمعرات کو اگر عید ہے تو بدھ کی فجر سے لے کر کے جمعرات کے بعد جمعہ، ہفتہ، اتوار کی عصر تک تکبیر تشریق پڑھنا ہے ہر فرض نماز کے بعد۔ تکبیر تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس میں اللہ کی بڑائی ہے، بلندی ہے، اس میں توحید کا تذکرہ ہے۔ ان 5 دنوں میں ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ اس تکبیر کا پڑھنا واجب ہے، یعنی واجب کا مطلب ضروری ہے۔ ذرا یہ مسائل ذہن میں اچھی طرح رکھ لیجئے، مردوں کے لیے بھی یہ حکم ہے، عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ مردوں کو یہ حکم ہے کہ وہ مسجد میں نماز کے لیے جائیں، اور اگر اللہ نہ کرے کسی وجہ سے جماعت چھوٹ گئی، اگر وہ گھر میں بھی پڑھ لیں تو انہیں تھوڑی سی بلند آواز سے، ایسا نہیں بیماروں کی طرح دل میں پڑھ لے رہے، بلکہ تھوڑی سی بلند آواز سے وہ کیا کریں، تکبیر پڑھے 1 مرتبہ۔ بعض جگہ 3 مرتبہ کا رواج ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ 1 مرتبہ حدیثوں سے ثابت ہے، یہی سنت ہے۔ دین میں جو بات جتنی ثابت ہے اتنا کرنا چاہیے، اسی میں ہماری بہتری۔ اس لیے 1 مرتبہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق 5 دن تک پڑھنا ہے۔ عید کے 1 دن پہلے 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفات کی فجر سے لے کر کے عید کے بعد والے 3 دن کی عصر تک، 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک، ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے، عورتیں اپنے گھر میں نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ یہ تکبیر آہستگی کے ساتھ پڑھیں۔ اس لیے چونکہ دیکھیے یہ یاد نہیں رہتا، نماز کی ایک جگہ عام طور سے متعین رہتی ہے۔ جن کے پاس اللہ نے گھروں میں کشادگی دی ہے وہ نماز کا کمرہ بناتے ہیں، تو وہ نماز کے کمرے میں یا جہاں نماز پڑھتے ہیں، آپ ایک کام کیجئے کہ ایک پرچی میں تکبیر تشریق لکھ لیجئے۔ تکبیر تشریق لکھ کر جہاں آپ نماز پڑھتی ہیں وہاں دیوار پہ لگا دیجئے، اور گھر کی بچیوں کو اور گھر کے اور متعلقین کو آپ سمجھا دیجئے، اے بچوں باتیں مت کرو بیٹا، بات سمجھنے کی کوشش کرو، ہاں ورنہ ذہن منتشر ہوگا۔ تو
آپ ایک کام کیجئے کہ دیوار پہ کسی جگہ آپ پرنٹ نکال کے یا ہاتھ سے ہی لکھ کر آپ دیوار پہ کسی جگہ چسپاں کر دیجئے اور 5 دن تک آپ کو یاد آتا رہے گا. تو جب بھی آپ نماز پڑھنے جائیں گے تو پرچی پہ آپ کی نظر پڑے ایسی جگہ لگا دیجئے اور گھر کی بچیوں کو بوڑھیوں کو گھر کے جتنے افراد ہیں ان کو آپ تاکید کر دیجئے. اور اگر گھر کے مرد کسی وجہ سے کسی ضرورت سے کبھی اتفاق سے گھر میں نماز پڑھ لیں تو چونکہ یہ پورے سال میں نہیں ہوتا تو کبھی بھول جاتے ہیں, ان کو بھی تھوڑی یاد دہانی کرا دیں اور آپ بھی ان سے کہہ دیں کہ ہمیں بھی تھوڑی یاد دہانی کر دیا کیجیے. تو آسان طریقہ یہ ہے, آسانی کے لیے آپ ایک کاغذ میں لکھ کر یا مولانا انشاءاللہ مولانا سے رابطہ کر لیجئے تو وہ لکھا کر کے آپ اس کا ایک پرنٹ حاصل کر لیجئے اور گھر میں لگا لیجئے. تو یہ ایک حکم ہو گیا 5 دن تک کرنے کا. اس کے بعد عید ہے. عید کے دن میں آپ کو معلوم ہے کہ عید خوشی کا دن ہے, اس میں کھانا پینا ہے اور خوشیاں منانا ہے, اچھا سے اچھا کپڑا پہننا ہے. نیا کپڑا پہننا کوئی فرض نہیں, ضروری نہیں. جن کو اللہ نے توفیق دی, طاقت دی, جن کے پاس پیسہ ہے تو وہ بغیر کسی قرضے کے, بغیر کسی سودی قرضے کے, مشقت کے, آسانی سے جتنا کپڑا میسر ہو جائے. پہلے بھی میں نے عید الفطر کے موقع پر بھی عرض کیا تھا, عام طور سے گھر کی عورتیں مردوں کو ان معاملات میں پریشان کرتی ہیں. آپ اگر اپنے شوہروں کا ساتھ نہیں دیں گی اور آپ ان کی زندگی میں ان کے شانہ بشانہ نہیں چلیں گی, ان کی مصیبتوں میں پریشانیوں میں کام نہیں آئیں گی, تو پھر آپ کے شوہروں کو تھامنے والا دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا. ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. اسی لیے حدیث میں آیا کہ دنیا اگر نیک بیوی ایک مرد کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے, سب سے بہتر چیز ہے. اس لیے میری ماں اور بہنوں, آپ طے کیجیے, آپ معاشرے کے پیچھے مت جائیے, لوگ کیا کر رہے ہیں اس پہ مت جائیے, آپ کی پڑوسنیں کیا کر رہی ہیں اس کے پیچھے مت جائیے. آپ یہ طے کیجیے مجھے اپنے شوہر کے ساتھ اس کی جو حیثیت ہے اس کی حیثیت کا خیال کرتے ہوئے مجھے خوشی خوشی زندگی گزارنی. اگر آپ نے 5-10 ہزار کے 20 ہزار کے کپڑے خرید لیے لیکن آپ کا شوہر عید کے دن بھی ٹینشن میں ہے, پریشان ہے, اور عید ختم ہوئی 2-4 دن کے بعد اسے فون آ رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں, قرضے کا مطالبہ کر رہے ہیں, سنگا لے لیا, نعوذ باللہ, یہ ایک مصیبت ہے. کسی موقع پہ میں آپ کو بتاؤں گا سود کتنی بدترین بلا ہے. اب لوگ سنگا لے رہے ہیں, زیور رہن رکھ رہے ہیں, بینک میں رکھ دے رہے ہیں, رکھ کر کے کپڑا خرید لے رہے ہیں. اب آپ کا شوہر پریشان, آپ پریشان. عید کے ایک دن میں آپ نے موج و مستی کر لی لیکن پورا سال قرضے کی مصیبت. اس سے بہتر ہے آپ 10 ہزار کے کپڑے کے بجائے 2000 کا پہن لیجئے, یا کبھی نہ ہو شوہر کے پاس وہ حیثیت نہ ہو آپ پرانا کپڑا پہن لیجئے لیکن گھر میں خوشی کا ماحول. یہ کون سی عید ہے کہ جس میں گھر میں ٹینشن, اس کے بعد لوگ قرض مانگنے کے لیے گھر پہ آ رہے ہیں, وہ فون آ رہے ہیں اور لوگوں کو جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے, پریشانی ہو رہی ہے اور رہن رکھنا پڑ رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. اس لیے میری ماں اور بہنوں زندگی سوچ سمجھ کے گزاریے, عقل مندی سے گزاریے. یہ صرف شریعت کی تعلیم ہی نہیں ہے, عقل کا بھی تقاضا یہی ہے. ایک عقل مند انسان بھی یہ اس بات کو مانتا ہے کہ ہمیں قرضہ نہیں کرنا ہے, ہمیں خواہ کی مصیبتیں مول نہیں لینا. تو بہرحال ضمناً بات آئی تو میں نے اشارہ کر دیا. تو نئے کپڑا پہننا اگر گنجائش ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو اپنے پاس جو کپڑا ہے اس میں سے بہتر کپڑا پہننے کا شریعت میں حکم ہے. اس دن خوشبو کا استعمال کیا جائے, یہ مردوں کے لیے ہے. عورتوں کے لیے ایسی خوشبو جس میں خوشبو پھوٹتی ہے پہن لگا کر کے باہر جانا حرام ہے, جائز نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عورت جو خوشبو لگا کر باہر نکلے تو وہ ایسی اور ایسی ہے, یعنی مطلب وہ گندی عورت ہے, بدکار عورت ہے. اس لیے کہ وہ عورت جب سے وہ خوشبو لگا کے باہر جائے گی تو مرد اس کی طرف متوجہ ہوں گے اور برائی پھیلے گی. اس لیے شریعت کا حکم یہ ہے اگر آپ گھر میں رہتی ہیں اور کوئی غیر محرم آپ کے گھر میں نہیں, آپ کا شوہر ہے, بھائی ہے, باپ ہے, اولاد ہے, تو آپ خوشبو بھی لگا سکتی ہے, عطر بھی لگا سکتی ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ گھر کے اندر ہوں, شوہر کے لیے کریں. لیکن اگر باہر آپ کو جانا ہے تو ایسی کوئی چیز استعمال کرنا جس کی خوشبو پھوٹتی ہو. جیسا کہ آج کل بہت سارے ایسے کریم اور بہت سارے ایسے اسپرے وغیرہ ہیں کہ جس کا استعمال کر کے عورتیں باہر نکلتی ہیں جس کی خوشبو پوری گلی میں پھوٹتی ہے.
یہ جائز نہیں ہے، اس سے احتراز کیا جائے تو بہرحال مردوں کو بھی خوشبو کا استعمال کرنا ہے، اور عورتیں اگر گھر میں استعمال کرے تو ان کے لیے گنجائش ہے، ورنہ وہ مہندی لگائیں اور ایسی چیزیں استعمال کریں جس میں رنگ ابھرے لیکن خوشبو نہ آئے۔ اسی طریقے سے عید کے موقع پر عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا چاہیے، یہ مردوں کے لیے حکم ہے۔ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ گھر پہ رہیں اور گھر میں شوہر کی، بچوں کی جو خدمت کریں گی تو جو علماء نے لکھا ہے کہ اسی کے نتیجے میں اللہ رب العزت جو ہے ان ماں اور بہنوں کو عید کا اجر عطا فرما دیتے۔ تو اس کے بعد ایک عمل ہے قربانی کا۔ قربانی کی تاریخ تو میں نے بیان کی، اب یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ قربانی یہ بہت عظیم چیز ہے، عظیم چیز ہے۔ اس سے پہلے بہت ساری امتوں میں قربانی رہی، آج بھی غیروں میں سب میں قربانی ہے، لیکن ان کی وہ قربانی غیر اللہ کے لیے دیتے ہیں، لیکن ایک مسلمان اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، بس آپ نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ تو قربانی کا حکم ہے۔ اور ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے پیغمبر آپ یہ اعلان کر دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ تو معلوم ہوا ایک مومن کی قربانی اور غیر کی قربانی میں فرق یہ ہے کہ مومن اللہ کے لیے قربانی دیتا، تو لہٰذا قربانی دینا چاہیے۔ قربانی ایک عظیم الشان چیز ہے۔ صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک موقع پر پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ جو ہم قربانی دے رہے ہیں یہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو کا طریقہ ہے ان کی سنت ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ہمیں قربانی کے بدلے میں کیا ملے گا، کیا ثواب ملے گا؟ حضور نے فرمایا قربانی کے جانور کے ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک نیکی اللہ رب العزت جو عطا فرمائے گے۔ تو معلوم ہوا کہ اس کی بڑی فضیلت ہے، اور بعض حدیثوں میں وعید بھی آئی ہے کہ جو شخص قربانی نہ دے یعنی واجب ہوتے ہوئے بھی تو وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا، ہمارے عیدگاہ کو نہ آئے۔ معلوم کیا ہوا کہ حضور یہ کہہ رہے ہیں وہ مسلمان نہیں، مسلمان ہوتا تو قربانی دیتا۔ اب قربانی کس پہ واجب ہے؟ یاد رکھ لیجئے کہ قربانی ہر اس مرد اور عورت پر واجب ہے جو بالغ ہے اور اس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر مال ہے۔ آج کے حساب سے کتنا پڑتا ہے مجھے یاد تو نہیں، رمضان میں جب زکوٰۃ کا حساب نکالا گیا تھا تو 40-45 ہزار کی رقم بن رہی تھی 52.5 تولہ چاندی کی۔ تو جس کی ملکیت میں 40-45 ہزار روپے کی رقم ہے تقریباً، آپ معلوم کر لیجئے بازار سے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کیا ہے۔ اب جس مرد اور عورت کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یا چاندی یا اس قیمت کا سونا یا بینک بیلنس وغیرہ موجود ہو تو اس کے ذمہ قربانی ہے۔ دیکھیے زکوٰۃ میں کیا ہے، صرف 3 چیزوں پہ زکوٰۃ ہے، سونا، چاندی، بینک بیلنس پیسہ یا مال تجارت۔ یہ سونا چاندی ایک، پیسہ 2، اور تجارت کا مال جس سے ہم بیپار کر رہے ہیں، جو ہماری تجارت کا مال ہے، ان 3 چیزوں پہ صرف زکوٰۃ ہوتی ہے۔ لیکن قربانی کے لیے یہ 3 چیزوں کی قید نہیں۔ جس آدمی کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر مال ہو اور اس کی حاجات اصلیہ سے زائد ہو، ضروری حاجتوں سے زائد ہو۔ ضروری حاجتیں کیا ہیں؟ ہمارے پاس ایک 3-4 جوڑے کپڑے ہوں اور ایک گھر ہو، ایک گاڑی ہے، جو ضرورت کی بنیادی چیزیں ہیں وہ۔ لیکن گھر میں جو زائد چیزیں ہوتی ہیں، جیسے ہمارے پاس بڑے بڑے دیگ ہوتے ہیں، بہت سے گھروں میں بیٹیوں کو شادیوں میں دیگ دیے جاتے ہیں، بڑے بڑے دیگ ہیں، اب وہ سالوں میں کبھی کبھی استعمال ہو رہے ہیں، تو وہ ہماری حاجت اور ضرورت میں داخل نہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس زائد کپڑے ہیں
20-20 हजार का जोड़ा है, 10-10 हजार का जोड़ा है, उनका हम आम इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये तमाम चीजें इसमें आ जाएंगी। जरूरत से जायद हमारे पास मकान है, अपने रहने का एक मकान है, उसके अलावा मकान है, हमारे पास रहने का मकान है, उसके साथ हमारे पास कोई साइट है, कोई दुकान है जिसे हमने किराए पे दे रखा है। तो याद रख लीजिए, हमारी जरूरी बुनियादी जरूरत के चीजों के अलावा जिस कदर माल है, वो माल अगर 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुंच जाए, अब आज के हिसाब के एतबार से मैं अंदाज़न बता रहा हूँ, आप तहकीक कर लीजिए, तकरीबन 50,000 रुपये के करीब जिसकी मिल्कियत में माल हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब होती है। इस एतबार से अक्सर माँ और बहनों पर कुर्बानी वाजिब होती है, अक्सर माओं पर कुर्बानी वाजिब होती है। लेकिन देखा यह जाता है कि बहुत से घरों में कुर्बानी वाजिब होने के बावजूद एक आदमी की तरफ से कुर्बानी दे रहे और समझ रहे सबकी तरफ से अदा हो गया। मेरी माँ और बहनों, जरा तवज्जो से मसला याद रख लीजिए। आपके शोहर के पास अभी मौलाना ने हिसाब लगाया 45,280 जी, यानी समझिए 46,000 के करीब। आपके पास 40 पर 6,000 रुपये, इतनी कीमत का सोना चांदी जेवर या जरूरत से जायद सामान, आपके नाम पे साइट है, आपके नाम पे घर है और आपके पास जरूरत से जायद बेकार चीजें घर में पड़ी हुई है, तो ये तमाम चीजें इसमें आ जाती हैं। तो इस हिसाब से कुर्बानी वाजिब होती है। तो मैं कह रहा था, आमतौर से होता यह है कि शौहर कुर्बानी दे रहा तो बीवी नहीं दे रही, बीवी दे रही है तो शौहर नहीं दे रहा। अगर शौहर के पास इतना माल है तो शौहर पर कुर्बानी वाजिब है, बीवी के पास भी है तो बीवी पर अलग कुर्बानी है। अगर आपकी बालिग औलाद है, जवान बच्चियां हैं, जवान बच्चे हैं और उनको आपने साइट उनके नाम पे कर रखी है, घर उनके नाम पे कर रखा है, उनके नाम पे बैंक बैलेंस अपने जमा करके रखा है, वो शादी के नाम से ही सही जेवर बना के रखा है, तो उन बच्चियों पर भी कुर्बानी वाजिब है। अगर वो बालिग हैं तो, नाबालिग हैं तो नहीं, लेकिन जो भी बालिग हैं और उनकी मिल्कियत में 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर यानी 46,000 रुपये उसकी मिल्कियत में हो और उस पर कुर्बानी वाजिब है। अगर एक घर में शौहर के पास भी इतना माल है, बीवी के पास भी इतना माल है, बेटी के पास भी है, बेटे के पास भी है, सब पर कुर्बानी वाजिब है। अब किसी घर में अगर बहू भी है, अब बहू के पास भी माल है और तो उस पर अलग कुर्बानी है। इसलिए जिन जिन के पास इतना माल है उनको कुर्बानी देना है। मेरी माँ और बहनों, कान खोल के सुन लीजिए, पूरी तवज्जो के साथ इस मसले को याद रख लीजिए कि आम तौर पर मेरा अंदाजा यह है कि बहुत से घरों में जहां तंगदस्ती होती है, मर्दों पे कुर्बानी नहीं होती है, लेकिन ज्यादातर औरतों पर कुर्बानी वाजिब होती है। इसलिए कि उनके पास सोना भी होता है, चांदी भी होती है, पाजेब भी है, सोना भी है। जी, मैं ये कह रहा था कि कुर्बानी हर उस मर्द या औरत पर वाजिब है, जरूरी है, जिसकी मिल्कियत में 52.5 तोला चांदी की कीमत, जो मैंने बताया कि 46,000 तकरीबन पड़ती है, उन पर कुर्बानी वाजिब है। तो वो घर में अगर 10 लोगों के पास इतना माल हो अलग अलग तौर पर, तो 10 लोगों पर भी कुर्बानी वाजिब है। थोड़ा खामोशी का माहौल बनाइए, वहाँ औरतों के पास से आवाज आ रही है, वरना बात समझ में नहीं आएगी। तो बस 5-10 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा मैं। तो जितने लोगों के पास इतना माल है उन्हें कुर्बानी देना चाहिए। आमतौर से औरतें या घर के एक फर्द देकर के दूसरे लोग छुट्टी कर लेते हैं, यह बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, बल्कि सही तरीका यह है कि जिन जिन पर कुर्बानी वाजिब है उन्हें कुर्बानी देना है। वो या तो बकरे की कुर्बानी दें, एक आदमी की तरफ से एक बकरा है, और अगर नहीं हो सकता तो एक गाय में 7 लोगों का हिस्सा हो सकता है। आप एक गाय खरीद के 7 लोग हिस्सा जो है उसमें शरीक हो जाएं, या किसी जगह सही तौर पर इंतजाम हो मुश्तरका कुर्बानी का, तो वहां आप शिरकत कर लें।
لیکن اس میں غفلت نہ کریں، اور یہ بھی یاد رکھ لیں جس کے پاس اتنا مال ہے قربانی اسی پہ واجب ہے۔ بیوی کے پاس اتنا مال ہے تو قربانی واجب اسی پہ ہے، شوہر کے پاس ہے تو قربانی اس پہ واجب ہے، بیٹی اور بیٹے کے پاس ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ لہٰذا جن جن پر قربانی واجب ہے ان کو اپنی طرف سے قربانی دینا ہے۔ لہٰذا اگر بیوی کے پاس مال ہے، شوہر نہیں دے سکتا ہے، تو عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مال میں سے کچھ بیچ کر یا اپنے شوہر سے لے کر وہ قربانی دے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ میں نہیں دینا ہے، میرے شوہر کو دینا ہے۔ جیسے نماز آپ پہ فرض ہے، آپ کو پڑھنی ہے، روزہ آپ پہ فرض ہے، آپ کو رکھنا ہے، اور اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی تو گناہ ہوگا، روزہ نہیں رکھا تو گناہ ہوگا۔ اسی طریقے سے قربانی آپ پہ واجب ہے، آپ اپنے پیسے سے قربانی دیں، اور اگر نہ دیں بلکہ شوہر کو آپ نے بتایا اور شوہر آپ کی طرف سے دے دے، بہت اچھی بات ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ جتنے لوگوں کے پاس اتنا مال ہو انہیں قربانی دینا چاہیے، اس سلسلے میں ہرگز غفلت نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ سمجھتے ہیں قربانی دے دیں گے تو پیسہ خرچ ہو جائے گا۔ میری ماں اور بہنوں، اگر آپ زکوٰۃ دیں گی، قربانی واجب ہے تو قربانی ادا کریں گی، تو آپ کے مال میں اللہ برکت ڈال دیں گے۔ لیکن اگر آپ نے غفلت کی تو آپ کے مال کو یہی قربانی کا نہ دینا جو برباد کر دے گا۔ زکوٰۃ نہ دیں گے تو آپ کے مال میں نقصان رہے گا۔ اس لیے آپ ہمت کیجئے اور اللہ کا حکم سمجھ کر کے قربانی دیجئے۔ چند ہزار کا مسئلہ ہے، اس کے لیے آپ اپنا اللہ کی نافرمانی کو مول نہ دیجئے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور قربانی کے دن 3 دن ہیں، ایک تو عید کا دن 10 ذی الحجہ، اس کے بعد 11، 12، تو ان 3 دنوں میں قربانی دینا ہے۔ اور قربانی کے گوشت کا حکم یہ ہے، بہت سارے لوگ معلوم کرتے ہیں تو بتا دے رہا ہوں کہ قربانی کا جو گوشت ہے اسے 3 حصوں میں تقسیم کر دیجئے۔ 1/3 آپ اپنے گھر کے لیے رکھ لیجئے، آپ اپنے پاس رکھیے، بنا کے کھائیے، کباب بنائیے، جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں اس سے کر سکتے ہیں۔ دوسرا حصہ آپ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے بھائی بہنوں میں، اپنے جو بھی رشتہ دار ہیں ان میں تقسیم کیجئے۔ تیسرا حصہ آپ کے پڑوسیوں میں، علاقے میں جو غریب لوگ ہیں ان کو دیجئے۔ اگر کوئی لوگ پورا قربانی کا گوشت اپنے گھر میں رکھ لیں اور کھا لیں تو بھی جائز ہے، کوئی گناہ نہیں۔ یہ بھائی باتیں مت کرو نا، یہ کیا اتنا ہنگامہ ہے؟ یہ بات ختم کر دوں؟ یہ جسے بات کرنی ہے باہر چلے جائیے۔ تو اگر کوئی پورا کا پورا گوشت گھر میں رکھ لے، کھا لیں تو بھی جائز ہے، پورا کا پورا غریبوں کو دے دیں یا پورا بانٹ دے تو بھی جائز ہے۔ لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ 3 حصوں میں کر دیا جائے، ایک آپ رکھ لیں، ایک غریبوں کو دیں، ایک رشتہ داروں کو دیں۔ اس سے انشاءاللہ جو کیا ہوگا، آپ کے محلے کے غریب لوگوں کو بھی گوشت میسر ہو جائے گا، رشتہ داروں کو بھی ہوگا، آپ کو بھی ہوگا۔ اسی طریقے سے بعض لوگ ایک مسئلہ پوچھتے ہیں کہ حضرت قربانی دینے کے بجائے ہم کسی کو مال صدقہ دے دیں کیا؟ یہ جائز نہیں، بالکل غلط طریقہ ہے۔ یہ سب جو اسلام دشمنوں کی طرف سے چھوڑے گئے سوچے ہیں، ان کی طرف انہیں توجہ نہیں کرنا چاہیے۔ قربانی سے مقصود گوشت کھانا اور کھلانا نہیں ہے، یہ بات الگ ہے۔ اللہ کی رحمت ہے کہ قربانی کا گوشت کھانے کی ہمیں اجازت ہے۔ پچھلی امتوں کی قربانی جو ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ قربانی کر دیتے تھے اور وہ گوشت اللہ کی طرف سے آگ آ کے جلا کے چلی جاتی تھی، کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس امت کو اللہ نے کھانے کی اجازت دی، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں قربانی دینے کے بجائے پیسہ دے دوں گا تو وہ سخت گنہگار ہے، سخت گنہگار ہے، اور اللہ کی شریعت کے خلاف زبان درازی کر۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ جانور ذبح کرو، اور ان 3 دنوں میں حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دنوں میں اللہ کے نام پر جانوروں کی قربانی دینا اور خون بہانا اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہوگا۔ یہ طریقہ ہے، پسندیدہ عمل اور عبادت ہے۔ اس لیے قربانی کے بجائے آپ اگر پیسہ دے دیں، کروڑوں روپے دے دیں، تو بھی آپ کی قربانی کا جو وجوب ہے، آپ پر جو قربانی واجب ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد
قربانی کے بہت سے مسائل ہیں، عید کے مسائل ہیں، یہ تمام چیزیں آپ جو ہے حضرات علماء سے رجوع کر کے معلوم کر کے اس پر عمل کریں۔ قربانی کی جو کھال ہے، چمڑا ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ اسے خود استعمال کر لینا چاہیں، یعنی اسے آپ نے جو کیا کیا، اس پہ کیمیکل وغیرہ ڈال کے استعمال کر کے آپ نے اس کا جانماز بنا لیا یا کچھ اور بنا لیا تو جائز ہے، لیکن اگر آپ نے اسے بیچ دیا تو اس کی رقم، اس کا پیسہ کسی غریب کو صدقہ کر دینا واجب ہے، آپ نہیں کھا سکتے۔ اسی چمڑے کو آپ جو استعمال کر کے اگر کچھ بنا لیں تو وہ جائز ہے، لیکن اگر آپ اس کو بیچ ڈالیں تو ایسی صورت میں وہ کسی غریب کو دے دینا چاہیے اس کی قیمت، اور اگر کھال دینا چاہیں تو کسی غریب کو دے دیجئے، وہ بیچ کر کے وہ پیسہ اپنے استعمال میں لائے گا۔ اور اسی میں مدارس اسلامیہ بھی آتے ہیں، وہاں کے لیے بھی آپ خود پہنچا دیں اگر آپ کو پہنچانا ہے۔ تو بہرحال یہ ذی الحجہ قربانی عید الاضحیٰ سے متعلق چند باتیں مختصر طور پر میں نے عرض کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو میں نے بتایا کہ یہ ذی الحجہ میں یہ تو 10 دن میں جب چاند نظر آ جائے، ناخن نہیں کاٹنے ہیں، بال نہیں کاٹنے ہیں، جن کو قربانی کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے ان 9 دنوں میں روزہ رکھنا اللہ کو سب جو پسندیدہ ہے، اور ایک دن کے روزے کا اجر جو ہے اللہ رب العزت 1 سال کی عبادت کے برابر عطا کرتے ہیں، اور ایک دن کی عبادت کا اجر بھی اللہ 1 سال کے برابر عطا کرتے ہیں۔ اس لیے جو ان دنوں میں روزہ رکھنا چاہیے، روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے میں نے بتایا کہ 9 ذی الحجہ سے لے کر عید کے 1 دن پہلے سے لے کر عید کے 3 دن بعد تک، 13 ذی الحجہ کی اثر تک تکبیر تشریق 1 مرتبہ پڑھنا ہے، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی۔ اور عید کے احکام بھی میں نے بتائے، اور یہ بھی بتایا کہ قربانی کس پر واجب ہے، کس کو قربانی کرنا چاہیے، اور جو کس کے ذمہ ضروری ہے۔ تو ان مسائل کی طرف توجہ دیں۔ اسی طریقے سے یوم عرفہ یعنی عید سے 1 دن پہلے 9 ذی الحجہ میں روزے کا اہتمام اور زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں روزے کا اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عید کی رات میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، اس رات میں عبادت کی بھی بڑی فضیلت ہے، اس لیے اس کا بھی اہتمام کریں۔ اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم نے جو باتیں کہی اور سنی ہے ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق بھی عطا کریں، اور ان پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالی ہمیں اسباب بھی فراہم کریں، اور اللہ تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو اور دین کی کچھ باتوں کو سننے اور کہنے کی جو ہمیں توفیق ہو رہی ہے اس پر ہمیں شکر گزاری کی اور ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دو بچے ہیں، ایک صدیق ہے اور ایک بچہ مزمل۔ یہ 2 بچے بیمار ہیں، معذور ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ان بچوں کو صحت عطا فرمائے، عافیت کی زندگی عطا فرمائے۔ صادق یہاں کو یہ بچہ ہے، یہ بچہ بھی جو کچھ بیمار ہے اور ابھی اس کو فکس ہو گیا۔ ان کے حق میں بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا کرے، فرمائے۔ دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین حمد یوافی نعمہ ویکافی مزیدہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم۔ لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا الجلال والإكرام ويا ذا القوة المتين۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم بے شک گنہگار سیاہکار ہیں، ہم نے بہت گناہ کیے، بہت اے اللہ برائیاں کی ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں سے نکال کر آپ کی طاعت اور نیکی کی راہ پر ہمیں ڈال دیجئے۔ اے اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما، جو آپ کی رضامندی والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی ناراضگی
والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ اللہ جتنے لوگوں نے ہاتھ پھیلایا ہے سب کی جھولیوں کو بھر دیجئے، سب کے ہاتھوں کو بھر دیجئے، کسی کو محروم نہ فرما۔ اللہ آپ جب کسی کو اپنا بنا لیتے ہیں، ایک دفعہ اپنا بناتے ہیں تو پھر اے اللہ اپنے دربار سے نہیں نکالتے۔ اے میرے رب، آپ نے ہمیں اپنے دین کی محفلوں میں شرکت کی توفیق دی، دین کی کچھ بات لوگوں تک پہنچانے کی، دین کی بات سننے کے لیے جمع ہونے کی توفیق جو دی، یہ محض آپ کی رحمت سے ہے، آپ کے کرم سے ہے۔ اے اللہ ایک دفعہ جب آپ نے ہمیں اپنے دین سے جوڑا ہے، اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں ان دینی مجلسوں سے جوڑے رکھیے۔ اے اللہ دین سے جوڑ دیجئے، ہماری زندگیوں میں دین کو نافذ کر دیجئے۔ اے اللہ ہمارے جو ماں اور بہنیں بڑی محنت کر کے، بڑی تکلیف اٹھا کر کے بہت سی عمر رسیدہ تک ہیں، اے اللہ مشقت اٹھا کر کے اپنے کام کو آگے پیچھے کر کے اے اللہ آپ کے دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں جمع ہوتی ہیں۔ اے اللہ ان کے مسائل کو حل فرما، ان کی حاجات کو پوری فرما۔ اے اللہ ان کے جو پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ جتنے ہاتھ پھیلائے ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی ضرورتوں کو پورا فرما، جو بیمار ہیں صحت عطا فرما، جن بچوں کا نام لیا گیا ہے ان کو صحت عطا فرما، حاضرین میں جو بیمار ہیں یا ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو قرض کی مصیبت میں گرے ہیں اے اللہ ان کو قرض کی مصیبت سے نکال دیجئے۔ اے اللہ جو ہمارے رشتہ داروں میں دنیا سے پردہ کر گئے، دنیا سے آ چکے، آپ کے پاس آ چکے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ ہمیں بھی مرنا ہے، مرنے سے پہلے موت کی توفیق عطا فرما، اچانک کی موت سے، حادثات کی موت سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، کلمے والی موت عطا فرما، اچھی موت عطا فرما، ایمان والی موت عطا فرما، دین والی موت عطا فرما۔ اے اللہ آج مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کی بہت سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ اے اللہ بہت ساری مسلمان بچیاں اے اللہ دھوکے میں آ کر اسلام کو تکسر اے اللہ چھوڑ کر چلی جا رہی ہیں۔ اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، اے اللہ انہیں سمجھا دیجئے کہ ایمان کس قدر عظیم دولت ہے۔ اے اللہ ہمیں سمجھا دیجئے کہ ایمان کے لیے اپنی جان کا بھی سودا کیا جا سکتا ہے، دولتوں کا، عزتوں کا، ہر چیز کا سودا کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی چیز کے لیے ایمان کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ایمان کی خراب کرنے والی چیزوں سے ہماری حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے اے اللہ ہمیں عطا فرما، اے اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ماہ ذی الحجہ آ رہا ہے، ان دنوں میں عبادت کی، جن پر قربانی واجب ہے انہیں قربانی دینے کی اے اللہ توفیق عطا فرما۔ جو قربانی دے رہی ہیں یا اللہ جو اور مزید عبادتیں کر رہے ہیں ان عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ یہ اس مدرسے کو ترقی عطا فرما، یہاں کے پڑھنے والے بچوں کو اے اللہ بہتر دین کا سپاہی بنا، ان کو دین سکھا دیجئے، انہیں قرآن سکھا دیجئے، انہیں اردو زبان سکھا دیجئے، دین کی بنیادی ضروری چیزیں سکھا دیجئے۔ یہاں جتنی ماں اور بہنیں آپ کے دین کو سیکھنے کا شوق اور ذوق لے کر کے آتے ہیں اے اللہ سب کو دیندار بنا، سب کو دیندار بنا، سب کو دین کی سمجھ عطا فرما، دین کا فہم عطا فرما۔ اے اللہ سب کے گھروں کو جنت بنا دیجئے، سب کے گھروں کے مسائل کو حل کر دیجئے۔ اے اللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے لیے ان سے جتنی دعائیں مانگی ہیں اس میں ہمارا بھی حصہ عطا فرما، جتنے شرور سے، آفات سے، فتن سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے، ہم کو بھی اس سے پناہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ محمد برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔